بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اشرف وائس ٹی وی۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا بھائی اشرف حسین حاضر خدمت ہے۔ ایک باپ اور بیٹے کی کہانی۔ یہ ستمبر کی ایک خوشگوار رات تھی۔ وادی پر باریک سفید چاند نکل آیا تھا۔ 11 سالہ پیٹی نے چاند نہیں دیکھا۔ اس نے باورچی خانے کے اندر آنے والی ستمبر کی ٹھنڈی ہوا کو محسوس نہیں کیا، کیونکہ اس کی سوچیں باورچی خانے کی میز پر پڑے سرخ اور سیاہ کمبل پر جمی ہوئی تھی۔ وہ کمبل اس کے باپ کی طرف سے اس کے دادا کے لیے تحفہ تھا، ایک الوداعی تحفہ۔ وہ کہتے تھے کہ دادا جا رہے تھے، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اسے الوداعی کہا تھا۔ پیٹی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے والد اس کے دادا کو بھیج دیں گے، لیکن اب یہ الوداع کا تحفہ تھا۔ والد نے اسے اسی صبح خریدا تھا، اور یہ اس کی اور دادا کی ایک دوسرے کے ساتھ آخری شام تھی۔ بوڑھے آدمی اور نوجوان لڑکے نے شام کے کھانے کے برتن اکٹھے دھوئے۔ والد اس خاتون کے ساتھ باہر گئے تھے جس کے ساتھ وہ شادی کرنے والے تھے۔ وہ کچھ دیر کے لیے واپس نہیں آئیں گے۔ جب برتن ختم ہو گئے تو بوڑھا آدمی اور لڑکا باہر نکلے اور چاند کی روشنی میں بیٹھ گئے۔ بوڑھے نے کہا، میں اپنا ہارمونیم لے کر تمہارے لیے بجاؤں گا، میں کچھ پرانی دھنیں بجاؤں گا۔ لیکن وہ ہارمونیم کی بجائے کمبل لے آیا۔ یہ ایک بڑا دوہرا کمبل تھا۔ اب کیا یہ عمدہ کمبل نہیں ہے؟ بوڑھے نے اسے اپنے گھٹنوں پر ہموار کرتے ہوئے کہا، اور کیا تمہارے والد ایک مہربان شخص نہیں ہیں کہ ایک بوڑھے کو الوداع کے موقع پر ایسا کمبل دے رہے ہیں؟ اس پر خرچہ آتا ہے، اس کی اون کو دیکھو، اور یہ آئندہ آنے والی سرد راتوں میں گرم بھی ہوگی۔ وہاں پر اس کی طرح دوسرا کمبل نہیں ہوگا۔ اس طرح کی بات کرنا ایک دادا کی طرح تھا۔ وہ اسے آسان بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب سے انہوں نے دور جانے کی باتیں شروع کی، دادا نے کہا تھا کہ یہ ان کی تجویز تھی۔ تصور کرو، ایک گرم گھر اور دوستوں کو چھوڑ کر اس عمارت میں چلے جانا، ایک سرکاری جگہ جہاں پر وہ بہت سے دوسرے بوڑھوں کے ساتھ ہوں گے جن کے پاس ہر ایک سہولت ہوگی۔ لیکن پیٹی کو یہ یقین نہیں تھا کہ اس کے والد ایسا کریں گے۔ اس رات تک جب وہ یہ کمبل گھر لے آئے، اور ہاں، یہ بہترین کمبل ہے، پیٹی نے کہا، اور اٹھ کر گھر کی طرف چلا گیا۔ وہ رونے والوں میں سے نہیں تھا، اور اس کے علاوہ وہ ایسا کرنے کی عمر سے کافی بڑا تھا۔ وہ اندر صرف دادا کا ہارمونیم لانے کے لیے گیا تھا۔ جیسے ہی بوڑھے نے ہارمونیم لیا تو کمبل فرش پر گر گیا۔ یہ ان کے لیے آخری رات تھی کہ وہ اکٹھے تھے۔ نہ تو بوڑھے اور نہ ہی لڑکے کے پاس بولنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ دادا نے چند دھنیں بجائی اور پھر کہا، تم اس کو یاد رکھو گے۔ پتلا چاند اونچا سر کے عین اوپر تھا، اور نیچے وادی میں آہستہ ہوا چل رہی تھی۔ آخری بار پیٹی نے سوچا، وہ دادا کو اس کے بعد دوبارہ نہیں موسیقی بجاتے ہوئے نہیں سن سکے گا۔ یہ اچھا تھا کہ اس کے والد ایک نئے گھر میں منتقل ہو رہے تھے جو یہاں سے دور واقع تھا۔ وہ دادا کے جانے کے بعد یہاں خوشگوار شاموں میں سفید چاند کی روشنی میں بیٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ موسیقی ختم ہو گئی اور دونوں چند منٹ کے لیے خاموشی سے بیٹھے رہے۔ دادا نے کہا، یہاں کچھ خوشی کی بات ہے۔ پیٹی بیٹا اور اس نے وادی پر ایک نظر ڈالی۔ والد اس لڑکی سے شادی کریں گے؟ ہاں، وہ لڑکی جس نے اس کا بوسہ لیا تھا اور کہا تھا کہ بس وہ اس کی اچھی ماں بننے کی کوشش کرے گی۔
ساز اچانک رک گیا اور دادا نے کہا یہ ایک کمزور دھن ہے، صرف رقص کے لیے ہے، اور پھر وہ ایک اچھی لڑکی ہے جس سے تمہارے والد شادی کرنے والے ہیں، وہ اس خوبصورت بیوی کے ساتھ خود کو جوان محسوس کریں گے، اور مجھ جیسا بوڑھا آدمی یہاں اس گھر میں کیا کرے گا، راستے کی رکاوٹ بن کر ایک بوڑھا احمق جو صرف کمر کے دردوں اور تکالیف کی باتیں کرتا ہے، اور پھر بچے آئیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ ساری رات ان کے چیخنے کی آوازیں سنوں، نہیں، بہترین یہ ہے کہ میں چلا جاؤں۔ اچھا، مزید 1 یا 2 دنیں اور پھر ہم جا کر بستر میں کچھ دیر سوئیں گے، صبح میں اپنا نیا کمبل لے کر یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اسے سنو، یہ کچھ غمگین دن ہے، لیکن اس طرح کی رات کے لیے اچھی ہے۔ انہوں نے سڑک کی طرف آتے ہوئے دونوں افراد کی آواز نہیں سنی، والد اور خوبصورت لڑکی جس کا چہرہ گڑیا کی طرح سخت اور چمک رہا تھا، لیکن انہوں نے اس لڑکی کو ہنستے ہوئے سنا اور دھن اچانک رک گئی۔ والد نے ایک لفظ بھی نہ کہا، لیکن لڑکی دادا کے پاس آئی اور نہایت اچھے انداز سے کہا، میں آپ کو صبح سویرے نہ دیکھ سکوں گی، اس لیے میں آپ کو خدا حافظ کہنے آئی ہوں۔ دادا نے کہا، یہ آپ کی مہربانی ہے، نیچے فرش کی طرف دیکھتے ہوئے، اور پھر نیچے پیروں پر کمبل کو دیکھا اور اسے اٹھانے کے لیے جھکا، اور کیا تم اسے دیکھو گے؟ اس نے بچوں جیسی آواز میں کہا، کیا یہ ایک بہترین کمبل نہیں ہے جو میرے لیے میرے بیٹے نے مجھے رخصتی کے موقع کے لیے دیا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، یہ ایک بہترین کمبل ہے۔ اس نے اس کے اون کو دوبارہ چھو کر دیکھا اور کہا، یقیناً یہ ایک بہترین کمبل ہے۔ وہ والد کی طرف مڑی اور سرد مہری کے ساتھ اسے کہا، اس پر کافی خرچہ بھی آیا ہوگا۔ ڈیڈ نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے کہا، میں اسے اس سے بھی اچھا دینا چاہتا تھا۔ لڑکی وہاں پر کھڑی تھی اور اب بھی کمبل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کمبل دوہرا بھی ہے؟ ہاں، بوڑھے آدمی نے کہا، یہ دوہرا ہے اور یہ ایک بوڑھے کی رخصتی کے لیے ایک بہترین کمبل ہے۔ لڑکا اچانک گھر کے اندر چلا گیا۔ وہ اب بھی لڑکی کو مہنگے کمبل کے متعلق باتیں کرتے ہوئے سن رہا تھا۔ اس نے سنا کہ والد صاحب آہستہ آہستہ غصہ ہو رہے تھے اور اب وہ رخصت ہو رہی تھی۔ جو ہی بیٹی نکلا، لڑکی مڑی اور کہا، کوئی بات نہیں، تم جو کچھ بھی کہو، لیکن اسے دوہرے کمبل کی ضرورت نہیں۔ ڈیڈ نے اسے مضحکہ خیز نظروں کے ساتھ دیکھا۔ لڑکے نے کہا، ابا وہ ٹھیک کہتی ہے، دادا کو دوہرے کمبل کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ لو۔ اور اس نے کینچی پکڑاتے ہوئے کہا، ابا اسے کاٹ دیجئے، کمبل کو 2 حصوں میں کاٹ دیجئے۔ دونوں نے لڑکے کی طرف حیرانی سے دیکھا۔ ابا میں کہتا ہوں اسے 2 حصوں میں کاٹ دیجئے اور دوسرا حصہ رکھ لیجئے۔ دادا نے دھیمے لہجے میں کہا، یہ برا خیال نہیں ہے، مجھے اتنے بڑے کمبل کی ضرورت نہیں۔ لڑکے نے کہا، ہاں، ایک بوڑھے شخص کے لیے ایک سنگل کمبل کافی ہے جب اسے گھر سے دور بھیجا جا رہا ہو۔ ابا ہم دوسرے ٹکڑے کو محفوظ رکھیں گے، یہ بعد میں کام آئے گا۔ والد نے پوچھا، اب اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب ہے، لڑکے نے آہستہ سے کہا، کہ میں اسے آپ کو دے دوں گا جب آپ بوڑھے ہوں گے اور میں آپ کو دور بھیج رہا ہوں گا۔ گہری خاموشی چھا گئی اور پھر ابا دادا کے پاس گئے اور ان کے سامنے کچھ کیے بغیر کھڑے ہو گئے، لیکن دادا سمجھ گئے اور انہوں نے اپنا ہاتھ نکال کر ابا کے کندھے پر رکھا۔ بیٹی ان کو دیکھ رہا تھا اور اس نے دادا کو سرگوشی کرتے ہوئے سنا، بیٹا یہ سچ ہے
میں جانتا تھا کہ تمہارا مطلب یہ نہیں تھا، اور پھر پیٹی رونے لگا، لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہ تینوں اکٹھے رو رہے تھے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو لائک کیجئے اور کمنٹ باکس میں کمنٹ لازمی کریں۔ آپ کے ایک شیئر سے ہماری معلوماتی ویڈیوز بہت سے لوگوں کو مستفید کروائے گی۔